بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت فلسطین مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ فن خطابت میں، اور آج ہمارا قسط نمبر 10۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر کے اور جانتے ہیں فن خطابت کے اہم نکات، اشارات اور ہدایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت نمبر 56، کسی جلسے میں شرکت کرنے سے پہلے اس کی نوعیت پر غور و فکر کر لینی چاہیے۔ ناظرین، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کہیں خطاب کرنے جا رہے ہیں، کہیں تقریر کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف جلسے کی بات نہیں ہے، بلکہ جمعے کا خطبہ ہو یا پھر جو ہے کسی دینی مجلس میں جا رہے ہوں، کسی دینی پروگرام میں جا رہے ہوں یا اجلاس میں جا رہے ہوں، کہیں بھی آپ تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی نوعیت کو جاننا، کس بنا پر، کس تعلق سے، کس وجہ سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور کس نوعیت کا جلسہ ہے اور کس مناسبت سے رکھا گیا ہے، کس مقصد کے تحت رکھا گیا، یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا چاہیے۔ اور اس جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جاننے کے تعلق سے آپ کو اسی طرح کی تیاری بھی کرنی ہے نہیں؟ آپ کو اسی طرح کا عنوان کا انتخاب کرنا ہے، اسی طرح سے آپ کو مواد بھی جمع کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ کو موڈ بھی بنانا ہے، انداز خطابت کو بھی اپنانا ہے۔ جس طرح کی عوام ہوگے، جس طرح کا جلسہ ہوگا، جس طرح کے لوگ ہوں گے، اسی طرح سے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ تو کسی بھی جلسے میں شرکت کرنے سے پہلے اس کی نوعیت پر غور و فکر کر لینی چاہیے۔ یہ ایک مقرر اور خطیب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 56، نمبر 57، عام تقریروں کا مضمون موقع اور وقت کے لحاظ سے ہمیشہ نیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نئے دلائل اور جدید طرز ادا میسر آ جاتا ہے، لیکن ایک واعظ اور اپدیشک کو ہمیشہ ایک ہی مضمون پر تقریر کرنی ہوتی ہے، اور بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں سامعین پرانی باتوں سے اکتا نہ جائیں۔ اس لیے ایک واعظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرانی باتوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نئے نئے نکات اور مؤثر و دلکش اسلوب بیان اختیار کرے۔ ناظرین، تو اس طرح کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسا عنوان جو ہمیشہ بولا جاتا ہے یا ہمیشہ آپ عوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، تو ایسے عنوان کو ایک نیا طرز دینے کی کوشش کرنا چاہیے، نیا انداز دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مواد تو وہی رہیں گے، جو قرآن اور سنت تو بدلنے والا ہے نہیں، لیکن آپ اسے نئے نئے نکات آپ اسے نکال سکتے ہیں، نئے نئے مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں، نئی نئی چیزیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے یہ بھی چیزیں معلوم ہوئی، اس سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوا، اس سے یہ بھی چیزیں، تو بہت ساری چیزیں اس سے آپ جو ہے نکات کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک نیا طرز، ایک نیا انداز بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو چیزیں وہی رہیں گی، مواد وہی رہے گا، لیکن آپ کا انداز جو ہے بدل جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نئے نئے اردو کے الفاظ، جملے، فقرے، یہ سب آپ استعمال کریں گے تو وہ ایک پرانا موضوع بھی ایک نیا موضوع ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوں گے، وہ آپ کی تقریر کو دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، حالانکہ وہ اس تقریر کو، اس موضوع کو، ٹاپک کو بارہا سن چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ایک نیا طرز دینے کی کوشش کی ہے، نئی چیزیں، نئے نکات آپ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو لوگوں کی دلچسپی انشاءاللہ آپ کی تقریر کے ساتھ بنی رہے گی۔ تو اسی لیے ہر مقرر اور خطیب کو چاہیے کہ کسی بھی قدیم عنوان پر یا پھر ایسے عنوان پر جو ہمیشہ بولا اور سنا جاتا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کے تعلق سے کچھ نئے نئے نکات اور نئے نئے جملے، فقرے ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 58، مقرر کی طرح واعظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جس عنوان پر واعظ کہہ رہا ہے اسے تجاوز نہ کرے اور اول سے آخر تک اس کو مؤثر اور دلکش بنانے کی کوشش کرے۔ ناظرین، چونکہ مقرر کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے واعظ کے انداز سے، اور واعظ کا انداز جو ہوتا ہے وہ بالکل نارمل اور سادہ سا عام فہم انداز ہوتا ہے، عام فہم انداز میں لوگوں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا۔ تو نصیحت چونکہ عام فہم انداز میں ہی کی جاتی ہے، لیکن بہرحال دونوں کو ایک نقطہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اول سے آخر تک اسی پر قائم رہے اور اسی کو مؤثر بنانے کی کوشش کرے۔ اپنے موضوع سے بھٹکنا یہ اچھے مقرر اور خطیب کی پہچان نہیں ہے، بلکہ جس موضوع کو انہوں نے اٹھایا ہے انجام تک اسی موضوع پر قائم رہے، جس موضوع کا آغاز انہوں نے کیا ہے۔ تو اپنے موضوع سے بھٹکنا یہ ایک مقرر کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں واعظ ہو، یا کسی کو نصیحت کرنے والا ہو یا مقرر ہو، دونوں اپنے موضوع پر قائم رہے شروع سے آخر تک۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 58، نمبر 59، تقریر ہو یا وعظ، دونوں میں ایسی طوالت سے بچنا چاہیے جسے سامعین اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں
اور بے لطفی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ناظرین یہ بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ لوگ اب ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہماری باتیں نہیں سن رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تقریر کو ختم کر کے آپ اپنی جگہ لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ سامعین اکتاہٹ کے شکار ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے وہیں پر بیٹھ کر جو ہے ایک ٹاپک کو ختم کیا یا ایک بات ختم کی اور دوسری بات شروع کر دی۔ بعض دفعہ میں نے خود دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ سامعین ان کی باتیں نہیں سن رہے ہیں اور دلچسپی بھی نہیں لے رہے ہیں، چونکہ انداز بھی اچھا نہیں ہے، تقریر بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ تقریر، وہ عنوان جو انہوں نے شروع کیا ہے، سامعین کئی مرتبہ اس کو سن چکے ہیں اور کوئی نئی چیزیں بھی اس کے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، نئی چیزیں بتانے کی، نئی نکات بتانے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو سامعین ہوتے ہیں وہ اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مقرر کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ لے لے، بات کو ختم کر دے، تقریر کو ختم کر کے اپنی جگہ لے لے۔ لیکن اگر آپ وہاں پر جبراً آپ زبردستی وہاں پر لگے رہیں گے، تقریر کرتے رہیں گے، تو یقین مانیں کہ سامعین جو ہے بہت زیادہ اکتاہٹ کے شکار ہو جائیں گے اور اشارہ کر دیں گے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرچہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ چلیں مولانا کو اب کہیں اپنی جگہ آرام کریں، دوسرے خطیب کو بلایا جائے، دوسرے مقرر کو بلایا جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنی طوالت یا اتنا لمبا خطبہ یا اتنی لمبی تقریر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ سامعین اکتاہٹ کے شکار ہو جائیں۔ دونوں حالت میں واضح آپ نصیحت کر رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں، دونوں ہی حالت میں آپ جو ہے وقت کا ضرور خیال رکھیے۔ اسی طرح جمعہ میں ہے تو جمعہ میں بھی جتنا وقت آپ کو دیا گیا ہے کہ 1 بجے نماز شروع ہو جائے گی تو آپ کو 1 بجے ہی ختم کر دینا ہے۔ اس سے 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 10 منٹ 5 منٹ آگے بڑھا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اجلاس وغیرہ میں جو آپ کو دیا گیا ہے وقت بولنے کے لیے، اس کے اندر ہی آپ کو اپنی بات کو ختم کر لینی چاہیے، زیادہ طول جو ہے نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ہر مقرر کو اور واعظ دونوں کو بھی اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 59۔ نمبر 60، پبلک تقریروں میں زبان بالکل عام فہم ہونی چاہیے اور اس مشہور مقولے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ داناؤں کی طرح غور کرو اور عوام کی طرح بولو۔ داناؤں کی طرح غور کرو اور عوام کی طرح بولو۔ ناظرین، تو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کسی پبلک میں، کسی عوام میں، کسی عام لوگوں کے سامنے آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی علمی لیاقت اور صلاحیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ آپ کو عربی یا پیور اردو کے ایسے الفاظ اگر آپ جملے استعمال کریں گے تو ان کے سر کے اوپر سے چلا جائے گا، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور تقریر کا مقصد ہوتا ہے سمجھنا، تو آپ وہاں سمجھانے جا رہے ہیں، نہ کہ ان کو الجھانے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ زبان جو آپ کی وہ عام فہم ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے آج کے دور میں جو بھی علماء کرام یا مقرر و خطیب مشہور ہیں، ان کی تقریر آپ سنیے، وہ بالکل عام فہم انداز میں اور زبان میں لوگوں کے سامنے تقریر، جیسے شیخ ثناء اللہ مدنی ہیں یا پھر شیخ جرجیس انصاری ہیں، ان کی زبان، ان کا انداز دیکھیے آپ، بالکل جو ہے عوام والا انداز ہے۔ جس طرح ایک جو ہے عام فہم آدمی بھی، ایک غیر مسلم بھی ان کی تقریر سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ ایک عام آدمی بالکل آسانی سے وہ مثالیں ایسی پیش کرتے ہیں یا قرآنی آیات کو اس طرح سے، اس انداز سے، سہل انداز میں، بالکل انداز میں سمجھاتے ہیں کہ لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ کسی بھی حدیث کو، کسی بھی واقعات کو اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو تقریر کا مقصد ہی چونکہ سمجھانا ہے، تو آپ کو عوام الناس میں ایسی ہی زبان اختیار کرنی چاہیے، ایسا ہی اسلوب اپنانا چاہیے، ایسا ہی انداز اپنانا چاہیے کہ جو ان کے سمجھ میں بھی آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ایسی پیور اردو اور عربی کے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو تقریر کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں چاہیے ایک مقرر و خطیب کو کہ عوام الناس کی زبان کا، ان کی علمی استعداد اور صلاحیت کا خاص خیال رکھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ داناؤں کی طرح غور فکر کرو، یعنی عقل مندوں کی طرح غور فکر کرو اور عوام کی طرح بولو۔ عوام کس طرح بولتی ہے؟ وہ عربی میں بولتی ہے، پیور اردو کے الفاظ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، نہ وہ جملے اس طرح کے بولتے ہیں اور نہ جو ہے عربی کے اس طرح بولتے، بلکہ عام فہم ان کا انداز اور ان کی زبان ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مقرر کو چاہیے کہ عوام الناس کے سامنے تقریر کرنے کے لیے جو ہے وہ عام فہم زبان اور اسلوب اور انداز جو ہے اپنائے۔ ناظرین، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔